بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معبود کی طلب۔ روس کے خلائی مسافر اندر نکولائف اگست 1962 میں جب ایک خلائی پروازے سے واپس ہوئے تو 21 اگست کو ماسکو کے ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا، جب میں زمین پر اترا تو میرا جی چاہتا تھا کہ زمین کو چوم لوں۔ انسان جیسی ایک مخلوق کے لیے زمین پر جو بے حساب موافق سامان جمع ہیں وہ معلوم کائنات میں کہیں بھی نہیں۔ روسی خلا باز جب زمین سے دور خلا میں گیا تو اس نے پایا کہ وسیع خلا میں انسان کے لیے صرف حیرانی اور سرگشتگی ہے، وہاں انسان کے سکون اور حاجت برآری کا کوئی سامان نہیں۔ اس تجربے کے بعد جب وہ زمین پر اترا تو اس کو زمین کی قیمت کا احساس ہوا۔ جیسے شدید پیاس کے بعد آدمی کو پانی کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، زمین اپنے تمام موافق امکانات کے ساتھ اس کو اتنی محبوب معلوم ہوئی کہ اس کا جی چاہا کہ اس سے لپٹ جائے اور اپنے جذبات محبت کو اس کے لیے نثار کر دے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو شریعت میں الہ بنانا کہہ دیا گیا ہے۔ آدمی خالق کو تو نہیں دیکھتا، اس لیے وہ مخلوق کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، الہ بنا لیتا ہے۔ مومن وہ ہے جو ظاہر سے گزر کر باطن تک پہنچ جائے، جو اس حقیقت کو جان لے کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کسی کا دیا ہوا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کسی برتر ہستی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ مخلوق کو دیکھ کر اس کے خالق کو پالے، وہ خالق کو اپنا سب کچھ بنا لے، وہ اپنی تمام بہترین جذبات کو خدا کے لیے نثار اور قربان کر دے۔ روسی خلا باز پر جو کیفیت زمین کو پا کر گزری، وہی کیفیت مزید اضافے کے ساتھ آدمی پر خدا کو پا کر گزرنا چاہیے۔ مومن وہ ہے جو سورج کو دیکھے تو اس کی روشنی میں خدا کے نور کو پالے، وہ آسمان کی وسعتوں میں خدا کی لامحدودیت کا مشاہدہ کرنے لگے، وہ پھول کی خوشبو میں خدا کی مہک کو پائے، وہ پانی کی روانی میں خدا کی بخشش کو دیکھے۔ مومن اور غیر مومن کا فرق یہ ہے کہ غیر مومن کی نگاہ مخلوقات میں اٹک کر رہ جاتی، الجھ جاتی، مومن مخلوقات سے گزر کر خالق تک پہنچ جاتا ہے۔ غیر مومن مخلوقات کے حسن کو خود مخلوقات کا حسن سمجھ کر انہی میں محو ہو جاتا۔ مومن مخلوقات کے حسن میں خالق کا حسن دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو خالق کے آگے ڈال دیتا ہے۔ غیر مومن کا سجدہ چیزوں کے لیے ہوتا ہے اور مومن کا سجدہ چیزوں کے خالق کے لیے ہوتا ہے۔